جو موجود ہے ان سے گزارش ہے کہ فرش رضا کی زینت بنے، فرش رضا پر بیٹھ سننا یہ ثواب ہے اور ثواب جاریہ ہے، نہ کہ باہر کھڑے رہنے سے ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ تو گزاروں جو مومنین باہر ہیں وہ فرش رضا پر تشریف لے جائیں۔ عصمت صاحب خطاب ممبر ہوں گے اور اس کے فوراً بعد انجمن معجزہ علی محمد وسینہ زمین نعرہ صبر کا اللہم صلی اللہ محمد وآلِ محمد۔ روح میں شبیر میں دل بھلا ہو جائے گا، روح میں شبیر میں دل بھلا ہو جائے گا، شبیر میں دل بھلا ہو جائے گا، ارے کم سے کم اجر رسالت تو ادا ہو جائے گا، ارے کم سے کم اجر رسالت تو ادا ہو جائے گا، کہ ہم تیرے تصدق ہم کو یہ معلوم ہے، ہم تیرے غم کے تصدق ہم کو یہ معلوم ہے، اور بڑھتے بڑھتے درد ہی ایک دن دوا ہو جائے گا، ارے بڑھتے بڑھتے درد ہی ایک دن دوا ہو جائے گا، کہ ساری دنیا کو حسین ابن علی سے پیار ہے، ساری دنیا کو حسین ابن علی سے پیار ہے، ارے اس سے بڑھ کر کیا کوئی بندہ خدا ہو جائے گا، ارے اس سے بڑھ کر کیا کوئی بندہ خدا ہو۔ کہ ساری دنیا کو حسین ابن علی سے پیار ہے، ساری دنیا کو حسین ابن علی سے پیار ہے، اس سے بڑھ کر کیا کوئی بندہ خدا ہو جائے گا، اس سے بڑھ کر کیا کوئی بندہ خدا ہو جائے گا۔ شعر حاضر کرتا ہوں کہ بنتی جاتی ہے میرے دل پر شہیدوں کی شبیر،
کہ بنتی جاتی ہے میرے دل پر شہیدوں کی شبیہ، جیسے کچھ دن میں میرا دل کربلا ہو جائے گا، جیسے کچھ دن لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ کہ بنتی جاتی ہے میرے دل پر شہیدوں کی شبیہ، جیسے کچھ دن میں میرا دل کربلا ہو جائے گا، جیسے کچھ دن میں میرا دل کربلا ہو جائے گا۔ آخری شعر کہ جانتے تھے جان ساران حسین ابن علی، جانتے تھے جان ساران حسین ابن علی، آج جو کوئی بھی ڈوبا ناخدا ہو جائے گا، آج جو کوئی بھی ڈوبا ناخدا ہو جائے گا، روز میں شبیر میں بھلا ہو جائے گا۔ نعرہ سلوات۔ میں ایک اور سفر خوبی صاحب سے گزارش کروں گا 3-4 شعر وہ بھی حاضر کریں، اس کے بعد مولانا عصمت نفیس رضوی صاحب خطاب منبر ہوں گے۔ آواز بلند صلوات۔ ایک مرد اور چند شعر سلام کرتے ہیں۔ نے مجھ کو شام مقرفہ یاد آتا ہے، کہا بندی نے مجھ کو شام مقرفہ یاد آتا ہے، بھرے دربار میں کنبے کا جانا یاد آتا ہے، کہا بدین مجھ کو شاہ، کہا سجاد نے کیا کیا ہمارے دل پہ گزری ہے، کہا سجاد نے کیا کیا ہمارے
بتائیں ہم تمہیں کیسے کہ کیا کیا یاد آتا ہے. سکینہ رو کے کہتی تھی زندہ کہ اندھیروں میں سکینہ رو کے کہتی تھی زندہ کہ اندھیروں میں تو بھی اماں چلو مجھ کو مدینہ یاد آتا ہے. کہا بھی دے مجھ کو شام تڑپ کر کہتی تھی مانو کہاں ہو اے ریس میں. سکینہ ایک نعرہ سویا پہ تڑپ کر کہتی تھی مانو کہاں ہو اے ریس میں. تیرا خون سے بھرا مادر کو چہرہ یاد آتا ہے. اور نظر کے سامنے جب بھی کبھی آ جاتا ہے پانی. سکینہ کو علی اصغر کا چہرہ یاد آتا ہے. سکینہ رو کے کہتی تھی کہاں ہو اے میرے بابا. مجھے جس پر سلاتے تھے وہ سینہ یاد آتا ہے. کہا بھی دے کہا رو رو کے لیلا نے نہ پوچھو حال کے برکا. کبھی برچھی کبھی اکبر کا سینہ یاد آتا ہے. میں لکھنے بیٹھتا ہوں جب زندہ کہ ستم کو سے در زندہ پہ اس بیٹی کا نام یاد آتا ہے.
ایک سورہ فاتحہ علی حیدر رضوی، مولانا عباس رضوی، صغیر حیدر رضوی، وزیر حیدر رضوی، نفیس حیدر رضوی، مرجان حیدر رضوی، سلمان حیدر رضوی، جتنے بھی مومنین مومنات مرحوم مرحومہ ہو چکے ہیں، سب کے لیے فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد ما في الوجود سيد الله في كل وجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن بلغ المؤمن الحق بالحق أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ قال الله تعالى نادي عجيا مگر العجائب تجد خور القاف النوائب كل حمير ومن شيء جديد بعصمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولایتك يا علي۔ اما بعد فقال رسول الله اول ما خلق الله نور انا وعلي من نور واحد صلوات پڑھیے محمد سب مل کر صلوات پڑھیے محمد محمد پر اللہم صلی اللہ محمد۔ حاضرین گرامی قدر عزیز محترم، اللہ تعالیٰ نے سید سجاد علیہ السلام خدا رضی عالم نے سب سے پہلے جو مخلوق کو خلق کیا وہ نور محمد۔ اول ما خلق اللہ، سب سے پہلا نور جو خلق ہوا خداوند عالم کی جانب سے نور اللہ آیا ہے، اللہ کا نور آیا ہے، ذات نہیں کہا۔ کیس کرو اگر ذات کہتے تو محدود ہو جاتے، نور کہا تو لا محدود ہو گئے۔ پتہ چلا 14 نور آئے ہیں، 14 معصومین آئے ہیں۔ معصوم نور ہوا کرتا ہے، نور معصوم ہوا کرتا ہے۔ ذات کہتے تو یہ کہنے کے وقت کل محمد، اوسط محمد، آخر محمد، سب پہ سب محمد، یہ نور میں محمد، یہ ظہور میں محمد، یہ کلام میں محمد، یہ سلام میں محمد کہہ سکتے تھے۔ یہ مجلس میں پڑھنے کا کعب دری اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے عالم ہے مولا علی کے دیوانے۔ جہاں پر پروانہ ہو وہی دیوانہ ہوتا ہے، اور کوکب دری اور حیات القلوب اور بہت سی کتاب میں نے خطاب فرمائی، اس سب میں سے جامع طور پہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مولا کی خدمت میں ایک حاضری ہے اور حاضر وہی ہوتا ہے پاک علمدار کا چاہنے والا۔
عباس تیری مثال نے تو جہاں میں، زہرا نے خود قصیدہ پڑھا تیرے شان میں، تیرے سبیل کا پانی کیسے پھینک ہو بغض علی کا تالا ہو جس کی زبان میں یا علی یا علی یا علی۔ اب علماء خلق اللہ نوری سب سے پہلے نور جو خلق ہوا ہے انہوں نے محمد سے مولا علی کا نور، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ سب سے پہلا نور پتہ چلا کہ یہ نور کہا تو 14 معصومین کی ولایت اس کے آگے، یہ نور کو کنت کنزا مخفیہ چھپا ہوا خزانہ تھا، اس کو چھپانے کے لیے جو چادر استعمال ہوئی ہے وہ حجاب اللہ ہے، حجاب اللہ کسی اور کی چادر نہیں ہے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چادر ہے۔ بی بی زہرا کی چادر کو حجاب اللہ کہتے ہیں، حجاب کے اندر 14 معصومین ہے، توحید ہے، نبوت ہے، امامت ہے اور طہارت ہے، تطہیرہ کا تاج فاطمہ زہرا۔ انما یرید اللہ لیطہرکم النساء اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات پڑھ محمد اللہ۔ کوکب دری میں فرماتے ہیں کہ خداوند عالم کے ذریعے سے مولا علی ہر شکم میں بچوں کو چہرہ دیتے ہیں، کیوں نہ دے؟ کیونکہ سب سے پہلا چہرہ، سب سے پہلا آدھا جو گودا ہے آدم کا چہرہ مولا علی نے بنایا، اب جو بھی آدم ذات ہوگا اس کا چہرہ مولا علی بناتے رہیں گے قیامت تک۔ اور نبوت یہ دو نور ہیں اور 14 معصومین ہوئے، دونوں نور پلے ہیں آغوش ابو طالب میں۔ آغوش ابو طالب میں جو پہلا پڑتا ہے وہ محمد رسول اللہ بن جاتا ہے، جو دوسرے پڑتا ہے وہ ولی اللہ بن جاتا ہے۔ ابو طالب کی گود میں نبوت ہے پلی، ابو طالب کی آغوش میں نبوت ہے پلی، ابو طالب کی آغوش میں امامت ہے پلی۔ ابو طالب جس کو پالے یقیناً مصطفیٰ ہوگا، نبی نے جس کو پالا نصیری کا خدا ہوگا، عظیم وحدت کے پردے میں ہوئی قائم کی تربیت، خدا نے جس کو پالا خدا جانے وہ کیا ہوگا۔ ابو طالب جس کو پالے یقیناً مصطفیٰ ہوگا، نبی نے جس کو پالا نصیری میں خدا ہوگا، حسین وحدت کے پردے میں ہوئی قائم کی تربیت، خدا نے جس کو پالا خدا جانے وہ کیا ہوگا۔ تو آدم کا خمیر وہی بن سکتا ہے جو آدم سے پہلے ہو۔ آدم تراب ہے، وہ ابو البشر ابو تراب ہے، وہ نور ہے، یہ تراب ہے۔ آدم اول ما خلق اللہ انا ولی من واحد، یعنی وہ اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، اس وقت علی ولی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ پتہ چل جو پہلے ہوتا ہے وہی تو خرچ کر سکتا ہے، وہی تو آٹا گون سکتا ہے، وہی تو چہرہ بنا رہے، وہی تو ماں کے شکم میں بچے کو چہرہ دے سکتا ہے۔ بعد میں آنے والے کیا جانے کہ کائنات کس کے سامنے خلق ہوئی ہے۔ وہی کیا بعد میں آنے والے کیا جانے کائنات جس کے سامنے خلق ہوگی وہی تو مولا کائنات ہوگا۔ صلوات پہ محمد علیہ محمد وعجل فرجہ۔ پھر اپنے ہی نور سے نور بنایا اس نے، قید وہ خود کا تو مطلوب بنایا اس نے، اس کی شہرت کی تو مشہور بنایا اس نے، اپنی تخلیق پر معمور بنایا اس نے۔ پھر وہ بولا قد توحید کامل اس کی اور اس اللہ کے دل میں بھی محبت اس کی۔ پھر خدا عالم انوار سے جا کر بولا، اپنے چہرے کو زمانے کو دکھا کر بولا، اپنے مظہر کو معیار بنا کر بولا، اپنی تخلیق میں اللہ سما کر بولا، دیکھ لو تم سب میرے شہدائی ہو، اب یہی بانٹے گا اللہ کی تنہائی کو۔ کہہ کے کل سارے زمانے کو بنائے گا یہی، کام پر سارے فرشتوں کو لگائے گا یہی، خاک سے آدم خاکی کو اٹھائے گا یہی،
सलवात भी पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद अरे हैदरी इसकी हिकमत में तो मेरी हुकूमत होगी, उसके चेहरे पे नजर करना इबादत होगी। अन्नज़र अला वजह अली बिन अबी तालिब इबादत। देखिए हजरात, यानी अन्ना मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबी बाद। मेरी मिसाल अली की मिसाल रसूल खुदा के करीब वैसे जैसे हारून की मिसाल वह मूसा के करीब, लेकिन मोहम्मद मुस्तफा के बाद नबी नहीं है, इमाम है, विलायत है, रहबरी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कोई दूर पे जाते थे, कोई दूर पे एक नूर चमकता था, उससे कलाम करते थे। कलीमुल्लाह कैसे हुए? कि जब नूर से कलाम किया, नूर अल्लाह से कलाम किया तो कलीमुल्लाह हुए, अल्लाह से बात करने वाले हुए। तो ये अगर अल्लाह नूर में पेड़ के अंदर आ जाए, महदूद हो जाए, तो फिर वो अल्लाह खुदा नहीं रहता। खुदा अल्लाह महदूद है। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। तो नूर कौन सा था? मूसा गए पे और अल्लाह ने कहा कल वो शख्स मर जाएगा, उसकी उम्मत का था, वो कौम का था, वो मिल्लत का था। मूसा अलैहिस्सलाम आए, सबसे कहा ये शख्स कल मर जाएगा। दूसरे दिन मूसा अलैहिस्सलाम आए, वो बंदा मरा नहीं, जिंदा है। क्या तुम्हारा अल्लाह खुदा सच्चा है? वो बंदा जिंदा है। मूसा अलैहिस्सलाम नाले छोड़ी, दौड़ते हुए का कोई दूर पे खुदा बंदे आलम से फरियाद की नूर अल्लाह से, आपने तो कहा था वो मर जाएगा, वो तो जिंदा है, वो तो हयात है, वो तो सबको खाना खिला रहा है। कहा कि मुझे उसका कारोबार पसंद आ गया, मुझे उसका कारोबार क्या, वो अपने दस्तरखान बिछाया, गरीबों को खाना खिलाया, सदका निकालने लगा, सिले रहमी करने लगा, फितरा देने लगा, ज़कात देने लगा। पता नहीं गरीबों की मदद करने वाला लौह महफूज पर अगर मौत लिखी जाती है तो वह हयात हो जाता, जिंदा हो जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर अगर सिले रहमी करिए, दस्तरखान बिछाइए, गरीबों को खाना खिलाइए, मौला हुसैन की मजलिस रखिए, उसके बहाने लोग जो है तक़ब्बुल खाएंगे और मौला हुसैन का जिक्र भी हो जाएगा। क्योंकि सैयद मौला हुसैन अलैहिस्सलाम है। मौला हुसैन ने आदम से लेकर खातम तक सबकी नबूवत को बचाया, रिसालत को बचाया, दीन इस्लाम को बचाया, कुरान को बचाया, ईमान को बचाया, दीन इस्लाम को। इसीलिए दीन हुसैन, दीन पनाह हुसैन। हाजा मलिक नवाब चिश्ती एक मिनट सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद व अज्जिल फरजहु व आल मोहम्मद। मिलकर बेहतरीन सलवात पढ़े मोहम्मद अरे हैदरी तो अज़ीज़ान मोहतरम कि गरीबों को ख्याल रखिए, खुदा आप पर ख्याल रखेगा। आप गरीबों को ख्याल नहीं रखेंगे, खुदा आपका भी ख्याल नहीं रखेगा। तो देखिए कि तारीख इस्लाम आपके सामने में पेश करा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोटे छोटे बच्चे पत्थर मारते थे, पत्थर मक्के में। अबू तालिब अलैहिस्सलाम के पास आए। अबू तालिब ने कहा अगर मैं छोटे बच्चों के मामलात में दखल अंदाज दूंगा, इंटरफेयर करूंगा तो ज़हनियत पे असर पड़ेगा। मौला अली को बुलाया, मौला अली को बुलाया। कल से जो हाथ मोहम्मद मुस्तफा के ऊपर उठे वो हाथ बचना नहीं चाहिए, वो हाथ को तोड़ के रख देना, और जो जबान मोहम्मद मुस्तफा के सामने खुले उसे जो है खामोश कर देना। मौला अली ने कहा बेशक एक मर्तबा। हुजूर आगे बढ़े, बच्चों ने जैसे ही पत्थर उठाया, मौला अली ने जेब से
کھجور کی بیج نکالی اور ایک مرتبہ جیسے ہی مارا نہ ہتھیلی رہی نہ پتھر رہا. میں کیا کر رہا ہوں؟ نہ ہتھیلی رہی نہ پتھر رہا. کہا کہ وہ کھجور کے بیچ میں اتنی طاقت کیسے آ گئی کہ وہ پتھر بھی گیا ہتھیلی بھی گئی. تم نے نہیں دیکھا طیر ابابیل جب ابراہہ کا لشکر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تو طیر ابابیل کنکری لے کے ہاتھیوں کو مار دی جاتی تھی. ہاتھی کا گوشت بھوسا بھوسا ہو کے اڑتا تھا, چور چور ہو کے اڑتا تھا. سمجھ میں آتا ہے خدا بند عالم نے معاہدہ کر دیا علی سے, اگر میرا دشمن ہوگا تو مارنا, تیرا دشمن ہوگا میں ماروں گا. جو پتھر کھا چکے تھے اس کا بیٹا علی سے تلوار لے کے لڑنے آیا, اور جو زبان کی مار کھا چکے تھے فضیلت کی مار اس کی بیٹی مولا علی سے لڑنے آ گئی. تو جو فرمائے اور یہی آگے امین بھی سویا کر سکتے تھے, سو سکتے تھے, کیوں وہ بھی نور ہے. باقی تو رابی تھے, یہ نور تھے. کالی کرنی والی کے چادر میں نور چھلکنا چاہیے تھا, دکھنا چاہیے تھا وہی نور کا حصہ ہے. وہی نور ہے, وہی معصوم سو رہا ہے. تو کسی صحابہ کو نہیں سلایا. جبریل امین کی بھی یہ کیا حیثیت تھی کہ محمد علی دل میں بسا ہے تیرا نام علی, یکتی نہیں اس لیے ٹھوکر نہیں کبھی آتا ہے تیرا نام میرے کام. یا علی یا علی یا علی یا نعرہ حیدری. سلوات بھی بہترین پڑھ محمد والے محمد پر, محمد والے محمد وعجل فرج والے محمد. ایک مل کر سلوات پڑھ محمد. تو میرے دوستوں میرے عزیزوں کہ یہ سلسلہ آگے بڑھا تاریخ اسلام کا کہ رسول کے بستر پر علی سو گئے, نور چھلک چھلک کے نکلتا تھا, بیچ میں دشمن ملے, حضور نے تراب اٹھائی اور کچھ آیت پڑھے, تراب کو ان کے منہ پہ مارا, ہوا میں فضا میں اڑایا اور فضا میں اڑایا. تو لوگوں نے پوچھا علی کو آپ وہ بستر پہ چھوڑ آئے ہو جہاں پہ خطرہ ہے, جان کا خطرہ ہے, تو آپ کیسے چلے جا رہے علی کو چھوڑ. کہا جب یہ دشمن تراب کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو اب تراب کا مقابلہ کیا کریں گے. یا علی یا علی یا علی. جب یہ تراب کا مقابلہ نہیں کر پائے تو اب تراب کا کیا مقابلہ کریں گے. فتح مکہ ہوا, فتح مکہ ابو قبیس کی پہاڑی پہ دو بزرگ کھڑے تھے, ایک ہے عباس, ایک ہے ابو سفیان. ابو سفیان عباس سے کہتا ہے تیرے بھتیجے کی حکومت بہت بڑی ہو چکی ہے. عباس علیہ السلام نے فرمایا بدبخت آج بھی تو حکومت کہہ رہا, یہ نبوت ہے رسالت ہے, نبوت ہے رسالت ہے. اور رسول اللہ نے مولا علی سے کہا آپ میرے کاندھے پہ کھڑے ہو جائیے اور بت کو توڑیے. نبوت بیٹے سے کہیے تاریخ آپ کے سامنے رسول خدا کی جو عقلی سنت ہے جس میں مکسر نہیں ہوا ہے, جس میں یہودی اور عیسائی نے کچھ مکس نہیں کر پائے, اسی کو شیعت کہتے ہیں. بلبل کو پھول شمع کو پروانا چاہیے, ہم کو رسول پاک کا دیوانا چاہیے, ذکر نبی سے روح کو گرمانا چاہیے, جب ان کا نام آئے تڑپ جانا چاہیے, اور جو بھی میرے آقا کے دشمن ان کو پیدا ہوتا ہی مر جانا چاہیے. سلوات پڑھے محمد والے محمد. تو عزیز محترم ہر جنگ میں علی لڑتا ہے. خانہ کعبہ میں علی کا مقدر, آغوش رسالت میں آ کے لواب دہن چوسنا علی کا مقدر, دعوت ذوالشیرہ میں گواہی دینا علی کا مقدر, جنگ لڑنا علی کا مقدر, بدر جنگ احد میں
ذوالفقار نازل ہونا، تلوار آئی تو علی کے لیے آئی۔ میں چلا سکتا کہ ہم جبریل امین سے سوال کرتے ہیں، اے جبریل امین آپ توریت لاتے رہے، انجیل لاتے رہے، زبور لاتے رہے، قرآن مجید لاتے رہے تو خاموشی کے ساتھ آتے رہے، لیکن جب ذوالفقار لائے تو آواز بلند کرتے ہوئے آئے، شاہ مردہ شیر یدا قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ تو جبریل امین آواز دے گی تمہیں نہیں پتا صاحب خطاب نبی بہت ہے، صاحب ذوالفقار ولی علی بن ابی طالب ایک ہی ہے، ایک ہی لڑنے والا ہے، ایک ہی ولی ہے، علی بن ابی طالب کے ولیوں کا سردار ہے۔ صلوات پڑھے محمد بس یہ عدل میں کربلا ڈھائی گئے ہیں رسول اللہ کی دشمنی میں، کیونکہ حضور سنت دے کے گئے ہیں، اب اس پہ عمل کرنا ہے، اس پہ جو عمل کیا جائے تو پھر انسان جو ہے اسلام میں جو رہ کر کامیابی فلاح حاصل کرے گا، اور اس میں اگر کچھ مکس ہو جائے یہودی عیسائی کی باتیں تو گمراہ ہو جائے گا، غلط راستے پہ چلے جائے گا۔ تب آخر میں رسول کہہ کے دیتے ہیں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ ترتیب اہل بیتی ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی ابدا۔ جو کوئی قرآن و اہل بیت کے ساتھ ساتھ رہے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، حوض کوثر تک پہنچے گا، جنت تک پہنچے گا، تقدیم تک پہنچے گا، ایران تک پہنچے گا، اور جو کوئی اس سے جڑا ہو جائے گا جہنم کی آگ تک پہنچے گا۔ صلوات پہ محمد وآل محمد۔ بس کربلا ڈھائی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں۔ رسول اللہ نے کہا میرے اہل بیت سے اچھا سلوک کرنا، بعد رسول اہل بیت کو ستایا گیا، دیا جاتا ہے کوئی آدمی گھر میں، لیکن تسلی نہیں دی گئی۔ اس طرح امام حسین کو بھی کربلا کی سرزمین پر کوسا نہیں دیا گیا۔ عباس مر رہے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ آج سجاد کا ماتم ہے، آج پوری دنیا میں میر علی فرماتے ہیں کہ زخموں پہ زخم کھا چکے بس اے حسین، بس تیروں پہ تیر کھا چکے بس، کرجن بخال و خنجر بیداد کے لیے کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ ندا، قسمت نے مجھ کو لوٹ لیا با محمد آ، اس وقت کون حق رفاقت کرے ادا، ہے ظلم اور تو عالم کا مقتدا، امید سے ہے زخم تنہیں جاگ جاگ پر زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر، ہائے حسین ایسے نہیں روتے۔ ایک مرتبہ زہرا بی بی زہرا فرماتی میں نے حسین کو بڑی محنت سے چکی پیس پیس کر پالا ہے، جب بھی مصائب پڑا جائے ایسے رونا بوڑھی ماں جوان کا ماتم کرتی ہے۔ سید سجاد کہتے ہیں عباس چچا عباس بازو کو کٹا کر گوشت کھا کر ایک کربلا کی زمین پر سونا آسان ہے، بھیا علی اکبر تیروں پہ برچی کھا کر سو جانا آسان ہے، قاسم لاشیں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور لکڑی بنا کے خیمے میں لانا آسان ہے، لیکن پھوپھی جاتیوں کو ننگے سر کربلا سے کوفہ سے شام لے کے جانا بڑا مشکل ہوا کرتا ہے۔ بی بی زینب کھڑی تھی 3 دن تک اور ظالم کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے، ہائے علی کی بیٹی
سید سجاد خون کے آنسو کب روتے ہیں؟ کہا جب اصغر کے گلے پہ تیر لگا تو سید سجاد آنسو روتے تھے، خون کے آنسو نہیں روتے تھے۔ جب عباس علمدار پہ گھوس لگا، بازو کٹے، سید سجاد روتے تھے، خون کے آنسو نہیں روتے تھے۔ جب سکینہ کو تماچے مارے گئے، سید سجاد گڑ گڑا کے استغاثہ کر کے روتے تھے، خون کے آنسو نہیں روتے تھے۔ کہ خون کے آنسو کب روئے؟ جب زینب کو دربار میں لایا گیا، اے تازیانہ مارے گئے۔ سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں خاردار توق۔ سنیے گا، لوگ پڑھ لیتے ہیں کہ ہاتھوں میں ہتھڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں خاردار توق۔ یہ تھا کیا تھا خاردار توق؟ اس کے نیچے میخیں تھی، برچیاں تھی، جو گردن کے اندر جو ہے بے وقت کی ہو جاتی تھی، زخم لگتا تھا، خون بہتا تھا۔ ایک ہاتھ پہ زنجیریں بندی ہے، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ زنجیریں بنی ہے۔ 5 شکی یہاں سے کھینچتے تھے سید سجاد کو، 5 شکی اس طرف سے کھینچتے تھے۔ جب کھینچتے تھے تو میخیں گردن میں داخل ہوتی تھی، سید سجاد آواز دیتے تھے، روتے تھے، کوئی تسلی دینے والا نہیں تھا۔ دیکھیے، اگر کوئی بچی بازار جاتی ہے کچھ سامان لینے خریدنے، اور اس کے ساتھ 4 برس کا بھی بھائی ساتھ میں ہو تو دھاڑس رہتی ہے۔ اور بہن اگر جا رہی بازار سے کچھ خریدنے، 4 برس کا بھائی بھی ہو تو دھاڑس رہتی ہے، میرا بھیا ساتھ میں ہے۔ ایک مدد گردی ہوتی ہے تو بہن سے کہتا بھائی آپ تسلی رکھنا، میں ساتھ ہوں، ڈرنا نہیں۔ میں کہوں گا یہاں پہ سکینہ 4 برس کی ہے، سجاد رو رہے ہیں، سکینہ سجاد سے کہتی ہے میں ساتھ ہوں، بھیا رونا نہیں، میں ساتھ ہوں۔ ایک مرتبہ سید سجاد سے بی بی سکینہ فرماتی ہے میں مر جاؤں گی تو تو جنازہ اٹھا لے گا میرا، اے بھیا تو مر جائے گا تو جنازہ کون اٹھائے گا؟ ہاں دادا، بی بی سکینہ کی بات آئی ہے تو شام میں غریبہ کے دو فکرے سن لیجئے۔ خیموں میں آگ لگا دی گئی، سید سجاد سے بی بی زینب فرماتی ہماری چادر لوٹ لی گئی ہے، کیا ہم آگ میں جل جائیں یا خیمے سے باہر نکل جائیں؟ سید سجاد آپ وقت کے امام بن چکے ہو۔ سید سجاد نے کہا کہ جان کو بچانا مقصود ہے، خیموں سے باہر نکل جاؤ۔ کہ ہماری چادر لوٹ چکی ہے، کب چہرے کو بال سے چھپا لو، کہ بال کو خی سے چھپائے سجاد، کہ دیکھا کہ شفا اٹھائی، ہر ایک بی بی کے بالوں پہ لگایا، ایک ایک بی بی باہر جاتی رہی۔ سکینہ چھوٹی سی تھی، بال چھوٹے چھوٹے تھے، سجاد میں بال کیسے چھپاؤں، بال سے کیسے چھپاؤں؟ ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں سے چھپا لے، ایک مرتبہ خیب جو کرتے سے آگ لگی سکینہ کی، بال چہرہ جو ہاتھوں سے چھپا کے باہر نکلی۔ شمر نے دیکھا، بڑا سا نیزہ لیا، بڑے گھوڑے پر، سب سکینہ حسین کی خطے سے آگ لگی ہے، ارے کربلا کے بن میں بھاگ رہی ہے۔ شمر نے بڑا سا نیزہ سکینہ کے پشت پہ مارا، آئے حسین کا سعود کربلا کے سر میں بیت بگی، آئے حسین کی غربت سننا ہے، آئے سکینہ سکون تھا حسین کا۔ بی بی سکینہ زمین پر گری، غریب آیا، بڑے بڑے ہاتھ چھوٹے چھوٹے بالوں میں ڈال لے۔ سکینہ سمجھتی تھی میں یتیمہ ہوں، پیار کرے گا یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیریے گا۔ اگر حسینی ہو، یہ یزیدی تھا، شمر نے بڑے بڑے بال میں بڑے بڑے ہاتھ چھوٹے چھوٹے بالوں میں ڈالے، جو پہلا تماچا مارا رخسار لال پڑا، جب دوسرا تماچا مارا رخسار نیلا پڑا، جب تیسرا تماچا مارا اور رخسار پھٹ گیا، خون بہنا شروع ہوا۔ آئے سکینہ آواز دیتی ہے سجاد عباس، شمر تماچے مار رہا ہے، سجاد عباس کا جنازہ ہوا میں بلند ہو کے رونے لگا، اے مولا حسین سکینہ کو تماچے مارے جا رہے، میں مجبور ہوں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بس آخری جملے ہیں اور یہی نہیں، بوندے لوٹا امام حسین نے عید کے روز بی بی سکینہ کو بوندے پہنائے تھے۔ قریب آیا، سکینہ تو بچتی تھی پیار سے اتارے گا، خود اتار نہیں پاتی
शिमर तमाचे मारता है, बूंदे लूटता है, वाह हुसैन। एक सूरह फातिहा अनीस हैदर रिजवी, नफीस हैदर रिजवी, जरीना बिनते अहमद करीम शिराजी, तमाम मोमिन मोमिनात के लिए पढ़ दीजिए। ईरान की सलामती के लिए, मोमिनीन की सलामती के लिए, मुस्लिमीन की सलामती के लिए 5 मरतबा अम्मजुल पढ़ दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ व युक्शिफुस सुन्नत पढ़िए। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ व युक्शिफुस सुन्नत। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ व युक्शिफुस सुन्नत। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ व युक्शिफुस सुन्नत। अम्री मातमे हुसैन 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 हुसैन।